Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. قرآن سے بناتا ہے، حدیث سے بناتا ہے. تو کہتے کہ پیغمبر اسلام نے کہا، فرمایا استغفر اللہ، نے کہا نہیں. بعض نے لکھا کہ بھئی جیسے پہلے وحی آئی، گھر آئے، جناب خدیجہ نے کہا کیا بات ہے، پسینے آپ کو آ رہے ہیں، بخار ہو گیا ہے، پٹیاں کیوں نے بخار اتارا. کبھی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، بار بار کہتے ہیں اقرا پڑھ، اور بہت زور سے میرا سینہ دبایا ہے کہ مجھے باقاعدہ پورے جسم میں شدت سے تکلیف سے محسوس ہو رہی ہے اور بخار ہو گیا. اور بار بار یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں جب پیغمبر نے پہلی بھی غار ہرا میں سنی تو وہاں سے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی، یعنی خودکشی کی. تو گرانے لگے، جناب جبرائیل نے پکڑ لیا، زور سے پکڑ کے کہا کہ نہیں اقرا پڑھ، اور واپس آئے. تو پھر جناب خدیجہ نے کہا میں آپ کو لے چلتی ہوں، میرے کزن ہیں، محمود بھائی، ان کا نام ہے ورقہ بن نوفل. آپ حضرات ہیں یاد تو پڑھی ہوگی پاکستان میں، تیسری کتاب جو ہے شاید یاد ہو، یہاں والے بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا، تو جو پاکستان سے پڑھ کے آئے ہیں وہ تو یاد کیجئے کہ تیسری کتاب میں انہوں نے بتایا کہ پہلی وحی آئی تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ایک کزن ہے محمود بھائی آئے، میں لے چلتی ہوں. اور وہ ورقہ بن نوفل تھے، ان کا نام سن رکھا ہوگا. تو ورقہ بن نوفل کے بعد ہے کہ وہ پرانی کتابوں کے عالم ہیں، توراۃ زبور انجیل انہیں اچھی طرح سے یاد ہے. تو ان سے ملے پیغمبر اسلام، کبھی ان میں آپ کے شوہر میں، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہن آپ کے شوہر میں ساری وہ نشانیاں جو آخری نبی کی تھی، تو لگتا ہے یہی وہ نبی ہیں. یعنی خود پیغمبر کو نہیں پتا، وہ جو مدینۃ العلم ہے، توجہ، پیغمبر فرمانے انا مدینۃ العلم وعلی بابا، وہ جو مدینۃ العلم ہے انہیں ورقے بتائیں گے آپ نبی ہیں. تو میں سمجھ میں کہنے کو سن لیجیے. تو اب یہ ورقہ بتائے گا کہ بھی آپ نبی ہیں. عزیزان گرامی، علماء نے لکھا کہ جناب عبد المطلب کو بشارت تھی کہ آپ ہی کے گھر میں ایک پوتا پیدا ہوگا جو آخری نبی ہوگا. جناب عبداللہ کو بشارت تھی کہ آپ ہی کے گھر میں بیٹا ہونے والا. جناب آمنہ کو بشارت تھی. جناب ابو طالب کو بشارت تھی، بھتیجا جو آ رہا ہے وہی نبی ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کو بشارت تھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ارے ان سب کو بشارت تھی. تو کیا اس آخری نبی کو خود کوئی بشارت نہیں تھی؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ کیسا عقیدہ بعض کا لوگ بنا لیتے ہیں. تو اب یہاں میں جواب پیش کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے خاص طور سے، کہ بھئی یہ ممکن ہی نہیں ایسا ہو. یہ نہ کہ میری صحیح کتاب کے اندر ہے تو کیسے آپ عقیدہ رد کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، کی چاہے جو مرضی جو ٹائٹل دے دیجیے اس کتاب کو، لیکن وہ عقیدہ غلط ہے، قرآن کے مخالف ہے. جب قرآن کے مخالف ہو تو وہ عقیدہ صحیح نہیں. سن لیجیے گا. تو مجمع کی میرے ساتھ توجہ ہو. اب قرآن کریم نے، اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ الْبُيُوتَ فِي الْجِبَالِ. اللہ نے وحی نازل کی شہد کی مکھی پہ کہ پہاڑوں پہ، بلندیوں پہ چھتیں بنانا. پتہ نہیں لوگ بی ہائیو بناتی ہیں نا، تو کہا یہ بلندی پہ بنانا، کہ بی ہائیو تم نیچے بناؤ گی تو سارے جانور فوراً شہد کھا لیا کریں گے، جو فوراً حاصل کرنے کے بلندیوں پہ اپنے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نہ شہد کی مکھی مری وحی نازل ہونے پہ، نہ خودکشی کی. سن رہے ہیں؟ اس نے ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے اس پہ وحی نازل کی. جانوروں پہ وحی آئے تو وہ عمل کریں. آئیے ذرا دو اور وحی قرآن کریم سے پیش کر دو. جناب مریم پہ وحی آئی کہ ہم آپ کو بیٹا دینے والے ہیں. وَلَمْ يَمْسَسْنَا الْبَشَرُ، کہ ایسے میرے ہاں بیٹا ہو سکتا ہے، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں، میں پاک دامنہ ہوں. تو جناب جبرائیل نے کہا نہیں، آپ پاک دامنہ ہیں، وہ جو بیٹا آئے گا وہ خود گواہی دے گا، بچپنے میں کلام کر کے بتائے گا میری ماں پاک دامنہ ہے، یہ معصومہ ہے. تو یہاں جناب مریم وحی نازل ہوئی، نہ گھبرائیں، نہ روئیں، نہ خودکشی کی کوشش کی، نہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تیسری وحی اللہ کہہ رہا ہم نے ام موسیٰ پہ وحی نازل کی. ہم نے وحی نازل کی کس پہ؟ علی ام موسیٰ، حضرت موسیٰ کی والدہ پہ، کہ اپنے بیٹے موسیٰ کو گہوارے میں رکھو، ایک تابوت میں رکھو، نیل میں بہا دو. جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا پروردگارہ تیرا حکم ہے اس لیے بہا رہی ہوں، میرا دل نہیں مانتا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن کیونکہ تیرا حکم ہے اور مجھے پورا یقین ہے تیرا حکم ہے،
اس لیے میں بہا رہی ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آئی خود ام موسیٰ، جناب موسیٰ کو تابوت میں رکھا، بہا دیا، نہ اپنے آپ کو دریا میں گرایا. بھئی جب چھوٹی چھوٹی ہستیوں پہ وحی آئی وہ پریشان نہیں ہوئے، بخار نہیں ہوئے، خودکشی کی کوشش نہیں، تو جو سید المرسلین ہو ایسے ممکن ہے. بات واضح ہو رہی ہے. ماشاءاللہ گرامی، آپ جناب سیدہ فرما رہی ہم پہ وحی آئی، ہم پہ الہام ہوا. اور مجھے کیونکہ بات کو آگے بڑھانا جناب سیدہ سے متعلق، یہاں تک کہ صحابہ جناب امیر سے کہتے تھے کہ آپ روک کیوں رہے ہیں کہ پیغمبر کے پاس مت جاؤ. کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے ابھی پیغمبر پہ وحی آ رہی ہے. توجہ، کیا پیغمبر پہ وحی آ رہی ہے، رک جاؤ. جناب جبرائیل آئے ہیں اور وہ وحی پیش کر رہے ہیں جناب خدمت جناب رسالت مآب میں. کہ یعنی آپ کو کیسے معلوم ہے؟ اصول کافی کی روایت ہے، اصول کافی کی روایت ہے کہ سرور کائنات فرماتے ہیں یا علی انکا تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. ارشاد تو نہیں ہو رہے حضرت؟ تو جناب سرور کائنات فرما رہے یا علی جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں، جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں. صحابہ کو نہیں پتا تھا، امیر المؤمنین کو معلوم تھا. وہ روکتے تھے میرا بھائی جبرائیل آیا ہوا ہے پیغمبر کی بارگاہ میں وحی پیش کر رہا ہے. اب یہ جناب امیر سن رہے ہیں، اگر پیغمبر کی وحی دیکھ رہے ہیں. رابطہ قرآن کریم کہہ رہا ہر شب قدر میں ملائکہ آتے ہیں، تو 12 اماموں کا رابطہ ہے کیونکہ وہ نمائندگان پروردگار ہیں. اگر رابطہ نہ ہو تو نمائندہ پروردگار ہی نہیں رہے. اب آپ کہیں گے جناب سیدہ کی پہ کیا دلیل ہے؟ وہی جن پہ وحی آتی ہے وہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ آپ محدثہ بھی ہیں محدثہ بھی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے. کہ محبت الوحی، کہا ان کا گھر نزول ملائکہ کا، نزول وحی کا گھر تھا. ابھی پڑھ بھی رہے تھے یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے. چھٹے ماہ فرماتے ہیں کہ میری دادی پہ ملائکہ نازل ہوتے تھے. جب پیغمبر اسلام چلے گئے تو چاروں طرف فرشتے بیٹھے رہتے. کب جناب سیدہ سے کہ بی بی غم نہ کیجئے، پروردگار نے یہ ساری آپ کے لیے وحی نازل کی. کہ قیامت تک کے تمام حالات میری دادی جناب امیر کو لکھوا گئی اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. جناب سیدہ کا اگر خدا سے رابطہ نہیں ہے تو کیسے قیامت تک کے لیے حالات بتا رہی؟ علم غیب سے بیان کیا جاتا ہے. کسی کو معلوم ہے کیا ہوگا کل؟ کسی کو نہیں معلوم. یہ قیامت تک کے حالات کیسے جناب سیدہ بتا رہی ہے؟ یہ علم غیب سے بتا رہی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں، علم غیب ہے تو بتا رہی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں. میں پریشان کر دیا میں نے؟ بیوی بھی علم غیب ہے، علم غیب کی مالکہ ہے. ایک اور دلیل پیش کر رہا ہوں ان کے ذہنوں میں اگر کوئی شبہ رہ گیا ہو تو ان کے لیے کہ 11ویں امام علیہ السلام کا فرمان ہے. حدیث شاید آپ نے پہلے سن رکھی ہو لیکن مجھے ایک نتیجہ دینا اس لیے پیش کر رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ نحن حجج اللہ علی الخلق. ہم جو امام ہیں، مولا فرماتے ہیں نحن، ہم 12 امام، حجج اللہ علی الخلق. حجج جمع ہے حجت کی. ہم 12 امام لوگوں پہ، تمام مخلوقات پہ. لوگ نہیں کہتا، خلق. اگر لوگ کہتے تو صرف انسانوں پہ، خلق کہاں تو ساری مخلوقات پہ اللہ کی حجت ہے. یعنی پرندوں پہ بھی، جانوروں پہ بھی، پہاڑوں پہ بھی، جنگلات پہ بھی بیانات. خلق پہ اللہ کی حجت. نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. اور ہماری دادی زہرا ہم پہ اللہ کی حجت ہے. ارے جن اماموں پہ وحی آ رہی ہے وہ لوگوں پہ حجت، ان پہ وہ بی بی حجت ہو ہی نہیں سکتی جن پہ وحی نہ آئے. اس کا مطلب ہے بی بی پہ وحی آ رہی ہے تبھی تو حجت ہے. میں نے یہ بات واضح کیا کہ بی بی فرما رہی ہے ہم وہ ہیں کہ جن پہ اللہ پروردگارہ تیرا شکر تو نے ہم پہ الہام کیا، ہم پہ وحی کو نازل کیا. بات واضح ہے؟ آگے بڑھ جاؤں اگر چلیں گے حضرات. یہ کمالات کو جناب سیدہ پیش کر رہے ہیں. توحید کو 2 جملوں میں اور مکمل کر دوں، 10 منٹ اور لوں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ صاحب رحمان. اگر کل جلدی آ جائے گا تو جلدی انشاءاللہ بتا لیں. جناب خاتون جنرل کہتی ہے
اور وہ خدا وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے بغیر کسی مثال کے. اب آپ کچھ بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا بھی یہ میز ایسی بنی ہے تو آپ نے اس کو دیکھ کے میز بنا لی. آپ کی ویسی پرفیکٹ نہیں ہوگی پہلی دفعہ میں جیسی اس نے بنائی ہے کیونکہ آپ نے دیکھ کے بنائی ہے, تو اس میں وہ کمال نہیں ہوگا, وہ پرفیکشن نہیں ہوگی جو بنانے والے کی ہے. ایسا نہیں کہ ہمیشہ دنیا میں لوگ مثال دیکھ کے مثال قائم کرتے ہیں. جناب سیدہ کہتی ہے وہ خدا وہ ہے جس نے کوئی مثال نہیں دیکھی اور کائنات کو اتنا مکمل اور اکمل بنایا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری,